मुलाहजा करना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमा दिया? मुझे उम्मीद है ये किसको मिलेगा? भाई बोलो, अपने बारे में फरमा दिया। और मिलना भी किसको चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم। मुहतरम सामिन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज जुमे का तीसरा खुतबा है जो आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इन बयानात को ज़रिया बनाए हम सब के लिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की मजबूती का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत पर जो हक़ है उनमें से एक बहुत बड़ा हक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक मेरे और आपके ज़िम्मे हैं, हर उम्मती के ज़िम्मे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हक़ कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हुक्म जब अल्लाह ने दिया, तमाम अहकाम कुरान में जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिए तो बहुत सारी जगह ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहाँ से अल्लाह ने बात शुरू की?
یا روزہ اس امت کو دینا تھا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر کیا فرض ہے؟ روزہ۔ جہاد کی باری آئی، کتب علیکم القتال، بہت سارے حکم دینے تھے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہ فضیلت، یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ہے کہ ہمارے رب نے جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دینا تھا تو پہلے کہا ان اللہ و ملائکتہ، یہ کہہ کر پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلے کہا بے شک اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ انسان کو جب پتہ ہونا کہ یہ باپ میرا دادا بھی کرتا تھا، میرا پردادا بھی یہ کاروبار کرتا تھا، یہ میرے پردادے کا ہے، فخریہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری مٹھائی کی دکان، یہ ہوٹل فلاں ہمارے کس سے شروع ہوا ہے؟ پردادے سے، دادے سے۔ بھائی فخریہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے لیے فخر ہے کہ یہ کاروبار میرا ابا بھی کرتا تھا اور یہ میرا دادا بھی کرتا ہے۔ اب جب درود کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو، میں خود رب ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے فرشتے بھی، لہٰذا تم بھی کیا کرو۔ اور جہاں بھی قرآن نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اس کے ضمن میں جنات بھی شامل ہیں۔ بھائی توجہ رکھنا میری طرف، جہاں قرآن کریم نے ایمان والوں کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے ضمن میں فرشتے بھی، جنات بھی کیا ہیں؟ لہٰذا اس آیت میں اب پورا معنی یہ ہو گیا، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اور انسان ایمان والے بھی، اور جنات بھی، یہ سارے کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حضور پر رحمت نازل کرنا، اور وہاں اللہ کی جو بھی شان ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، فرشتوں کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یہی اللہ کا درود ہے۔ کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے رہتے، فرشتوں کا دعا کرنا ہی کس پر درود ہے؟ نبی کریم۔ اور میرا اور آپ اور جنات کا درود ہی مختلف الفاظ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت کتنی پسند ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس کو کس طرح تعبیر کروں۔ 2-4 نقطے میں آج درود پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خود صبح سے ان کی مٹھاس اور حلاوت بہت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں یہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں تمہاری عبادت کو فلاں جگہ پہنچا دوں گا۔ درود و سلام کی ذمہ داری اللہ نے لی کہ اے میرے بندو تم پڑھو، ہے وہ رب، ہے وہ صمد، ہے وہ بے نیاز، اس کو کسی کی کوئی پرواہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جبار و قہار ہے۔ اس ذات کی تھوڑی سی بے نیازی دیکھو، اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود وہ رب یہ کہہ رہا ہے، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو، میں تمہارا رب تمہارے درود کو کس تک پہنچا دوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ یہ واحد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص انتظام کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جیسے جیسے امتی درود پڑھتے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچتا رہے۔ تیسری خصوصیت وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ دو موقع پر حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، یعنی جس طرح قبرستان ویران ہے، وحشت کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، اپنے گھروں کو قبرستانوں کی طرح ویران نہ کرنا، وحشت زدہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر اللہ کی برکت اور رحمت سے آباد رہے تو حضور نے فرمایا دو کام کرو۔ بھائی کتنے کام؟ دو کام۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرو، نمبر دو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ درود و سلام بھیجو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اس گھر میں وحشت نہیں ہو سکتی، اس گھر میں بے سکونی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں بے چینی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی گھر میں دن رات درود و سلام پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، اس گھر والے کہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ تین باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے اللہ ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے تھے جیسا دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا، سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے جس طرح دوسری جگہ کہا ہے، لیکن درود کی اہمیت سمجھانے کے لیے پہلے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر آگے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرا، اللہ نے درود حضور تک پہنچانے کی ذمہ داری خود لی، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے گھروں کو اگر قبرستان بنانے سے بچانا ہے تو تم کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے کیا پڑھا کرو؟ درود و سلام پڑھا کرو۔ مجھے اصل میں آج رسول درود و سلام کے فضائل بیان نہیں کرنے، یہ تو شروع میں دو تین باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی۔ میں نے درود و سلام کے کچھ مواقع آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ درود و سلام کن کن موقعوں پر پڑھا جاتا ہے، وہ ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے، اور جو مواقع میں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا ہم نے ان موقعوں کو یاد کر لینا ہے اور زندگی میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ موقع ہیں جہاں اللہ کے نبی خود فرما کے گئے ہیں کہ ان موقعوں پر میرے اوپر کیا بھیجنی ہے؟ تم نے درود و سلام بھیجنا۔ ویسے تو کئی سارے مواقع ہیں، میں نے ان میں سے 12 اہم مواقعوں کا ذکر کیا، خلاصہ نکالا ہے۔ بھائی کتنے مواقع؟ 12۔ اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں 12 ایسی جگہ، ایسے وقت، 12 ایسے مواقع عرض کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے لیے درود و سلام پڑھنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا موقع رسول صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہے تم بھی وہی کہو۔ اس لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہی کہیں گے، لیکن صحیح احادیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ حی علی الصلاح کے ساتھ حی علی الصلاح کہو، حی علی الفلاح کے ساتھ بھائی مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ حی علی الفلاح۔ اگر ہم ان کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے یہ بھی صحیح احادیث میں، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن اذان دے جو کلمات وہ کہے تم بھی وہ کلمات کہو۔ جب مؤذن یہ کلمات کہہ چکے تو تم پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو، کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ تھے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یا بسم اللہ والسلام علی، بھائی یہ تو چھوٹا چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، ساتھ ساتھ یاد، بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آئیں گے۔
یہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ وسیلہ۔ اور خود فرمایا وسیلہ جنت کا ایک اہم اور اونچا ترین مقام ہے، اور اللہ نے وہ کسی ایک ہی بندے کو دینا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، کسی ایک ہی بندے کو دینا ہے۔ تم میرے لیے اللہ سے وہ وسیلہ کا مقام مانگو، جنت کا مقام مانگو۔ اور آگے فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ اب اگلی بات، ہم تو اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو اپنے حبیب کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا کل قیامت والے دن اس کی شفاعت و سفارش میرے اوپر واجب ہو گئی۔ میرے اوپر کیا ہو گئی؟ یہ نہیں کہا اس کی سفارش کروں گا بھائی، بلکہ کیا کہا؟ اس کی سفارش۔ اس لیے پہلا موقع آذان کے بعد کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی میں تفصیل عرض کر رہا ہوں، کہ جب مؤذن کلمات آذان کے کہے تم بھی کہو، اور اس کے بعد کہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر وہ جو دعا ہے صحیح احادیث میں جس میں وسیلے کا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، اس میں کیا ہے؟ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وسیلہ۔ اور خود فرمایا وسیلہ جنت کا ایک سب سے اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایک ہی بندے کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے یہ اللہ کس کو دیں گے؟ بھائی میں اگر تفصیل میں گیا نا تو میں بعض دفعہ خود بھی ڈوب جاتا ہوں، آپ بھی ڈوب جاتے ہیں، میرا مضمون رہ جاتا ہے۔ خود یہ اللہ کے نبی کی شفقت دیکھو بھائی، ذرا ملاحظہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا؟ مجھے امید ہے یہ کس کو ملے گا؟ بھائی بولو، اپنے بارے میں فرما دیا، اور ملنا بھی کس کو چاہیے؟ جنت کا جب سب سے اونچا ایک ہی مقام ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے وہ کس کا حق ہے؟ پھر مجھے اور آپ کو کیوں کہا کہ میرے لیے دعا مانگو؟ غور کرو اس بات پہ میرے بھائیو، اندازہ سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ پر کتنے شفیق و مہربان ہیں۔ فرمایا جنت کا سب سے اونچا مقام ہے وسیلہ، تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگو، اور مجھے امید ہے وہ کس کو ملنا ہے؟ جب باپ کو کوئی نعمت ملے نا تو ہر باپ کہتا ہے یا اللہ میرے بچے انہوں بھی دے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو کچھ ملے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی دے۔ کوئی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو کچھ اس کو ملے کہے یا اللہ یہ صرف مجھے دینا میرے بچوں کو، بلکہ ماں باپ تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تھوڑا دے دے ہمارے بچوں کو۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ وسیلہ کا مقام کس کے لیے، لیکن اپنے امت کو کہا تم میرے لیے مانگنا، میرے لیے مانگنا، اور آگے فرمایا کہ یہ ہے تو امید ہے میرے ہی لیے ہے، لیکن تم اللہ سے مانگنا، جو مانگے گا اس کی سفارش کل قیامت میں میرے لیے کیا ہو جائے گی؟ مقصد صرف مجھے اور آپ کو نوازنا ہے، مقصد صرف کس کو نوازنا ہے؟ مجھے اور آپ کو۔ اور بھائی سفارش ایسی عظیم عبادت ہے، سفارش میں اصل بندے کو نہیں دیکھا، سفارش کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سفارش آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میں تواڈے منہ ہوں، بھائی پنجابی میں کہتے ہیں نا میں نے آپ کے منہ۔ سفارش میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب میری اور آپ کی سفارش کے لیے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے حبیب یہ عرض کریں گے یا اللہ میرے امتیوں کو نہ دیکھنا، میں خود آیا مجھے دیکھو۔ سفارش میں سفارش کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، جس کی سفارش کی جاتی ہے اس کو۔ تو بھائی جہاں مجھے اور آپ کو نہیں دیکھا جانا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آنے کو دیکھنا ہے تو وہاں مغفرت یقینی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے نبی کو جب وسیلہ کا مقام مل گیا، کہا ہے میرے امتیوں تم تھوڑی تھوڑی بس میرے لیے دعا کر لینا، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے تمہیں بھی کیا دلوا دوں گا؟ جنت دلوا دوں گا۔ اس لیے بھائی درود پڑھنے کے کتنے مقام، کتنے موقع مجھے آپ سے عرض کرنے؟ 12۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ اذان۔ مؤذن اذان دے کے فارغ ہو، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یا بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اگر یہ عربی دعا نہیں آتی، اتنا ہی کہہ دو، اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اونچا مقام جس کا نام وسیلہ ہے وہ ہمارے آقا کو عطا کر دیجئے۔ بھائی یہ مشکل ہے؟ اتنی بڑی نعمت مل جائے گی کہ کل قیامت والے دن ہمارے آقا میری اور آپ کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ دوسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا موقع ایک ہو گیا، نمبر 2 فرمایا اللہ تعالی نے دنوں میں سے افضل ترین دن جو بنایا ہے وہ جمعے کا ہے۔ اللہ نے اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم کو وفات دی، اسی دن اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے، اسی دن اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، اور فرمایا تم اس دن میں رات کا بھی تذکرہ ہے، اس جمعے کے دن میں اور جمعے کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تم ایک مرتبہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتاریں گے، اور فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کیا فرمایا تمہارا؟ بے توجہ رکھنا، یہ حدیث مشہور ہے، میں نے اس میں جو نکات عرض کروں گا وہ میرے اور آپ کے لیے بڑے کام کے ہیں۔ تم اس دن اس رات میں میرے لیے درود پڑھا کرو، یہ بطور خاص مجھ تک پہنچایا۔ بھئی ایک دو اہم باتیں عرض کروں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ تو دفن ہونے کے بعد فنا ہو جائیں گے، یہ میرے الفاظ نہیں، توبہ نعوذ باللہ، میری کیا مجال ہے میں یوں کہہ دوں آپ فنا ہو جائیں گے، حدیث میں ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو دفن ہونے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے، آپ تک درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے جسموں کو مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے، کسی نبی کے جسم اطہر کو مٹی کی کسی چیز کی مجال نہیں۔ اس لیے بھائی ایک نکتہ سننا میرا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے، سونا نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنی قبر مبارک میں ریشم سے زیادہ نرم، کستوری سے زیادہ معطر، 100% محفوظ ہے، بلکہ 100% نہیں، میری اگلی بات سننا، 100% نہیں بلکہ دنیا سے زیادہ معطر ہے۔ کیا آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ اللہ کے نبی دنیا میں رہتے گرد و غبار پڑتا، عرب بدو ملتے، گرمی سردی لگتی، اور عرب بدو پانی نہیں تھا، وہ حضور علیہ السلام کو سے معانقہ کرتے، ان کے جسم کی کو میل کچیل اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی، لیکن جب روضہ رسول میں چلے گئے دنیا کی گندگیوں میں سے کسی کی مجال نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس وقت روضہ رسول میں اللہ کے نبی جب مدینہ میں تشریف فرما تھے، اس سے زیادہ نفاست کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، نرمی کے ساتھ 100% اپنے روضہ اطہر میں موجود ہے، چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو مٹی پر کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دے دیا۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اور آگے جا کے ایک حدیث میں عرض کروں گا، اس کی تشریح، اس موقع کی تشریح بھی یہی کر دوں۔ صحابہ اکرام نے ایک موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابہ حضور نے خود یہ فرمایا کہ جس وقت تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو، میرے اوپر کیا کرتے ہو؟
درود پڑھتے ہو، اللہ تعالی میری روح کو میری طرف لوٹا دیتے ہیں اور میں تمہارے سلام کا کیا دیتا ہوں؟ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ یہاں ایک سوال بڑے بڑے اہل علم نے اٹھایا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے روزہ رسول پر، اللہ کے نبی کیا کی روح کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ لوٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں کس کے الفاظ ہیں؟ اور بھائی حضور کے روزہ پر تو ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے، تو کب اوپر جاتی ہے روح، کب نیچے آتی ہے؟ کیا آنے جانے میں لگی رہتی ہے؟ ہماری زمین پر ایک بہت گستاخ اور بد زبان ایک خطیب ہوا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جی یہ جو تم حدیث پڑھتے ہو کہ اللہ کے نبی کی روح آتی ہے، بھائی صحیح حدیث میں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ صحیح حدیث میں ہے جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو کیا فرمایا؟ میری روح کو میری طرف لوٹا۔ کہنے لگا اس کے الفاظ توبہ نعوذ باللہ، بہت بے ادبی کے الفاظ، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پر حضور دی روح تے عام جام چاہیے لگی رہے گی۔ یہ بدتمیزی کا جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس حدیث کو سمجھ نہیں سکا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ اس حدیث کے کتنے مطلب ہیں؟ ایک حدیث کے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اتنی روحانی طور پر طاقتور ہے کہ جہاں علیین میں اللہ کے عرش کے سامنے حضور کی روح مبارک ہے، وہاں روزہ اطہر میں جسم مبارک کے ساتھ 100% تعلق ہے، ہر وقت ہے۔ اس تعلق کو ہی کیا کہہ دیا؟ اس کو ہی رجوع کہہ دیا۔ اس کو بھائی کیا کہہ دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں تھوڑی سی علمی بات میں چلا گیا ہوں، اور ہماری قوم کا مزاج علمی باتیں ہے نہیں ہیں۔ بھائی نیند تو نہیں آنے لگ گئی؟ بس معافی دے دو، میں دوبارہ مشکل بات نہیں کرتا، آسانیوں کی طرف آ رہا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے نا، وہ آپ کے علیین میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ حضور کے جسم اطہر کے ہی۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سننا۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ اس میں تو میرا اور آپ کا ایمان ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی روح تمام روحوں میں سب سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ باقیوں کی روحیں کہاں ہیں؟ بھائی بولو کہاں؟ اللہ کے نبی کی روح نہیں۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی روح افضل ترین ہے، اس کو جگہ بھی افضل ترین چاہیے، اور علیین اور بھائی اللہ کا عرش یا مقام علیین یا جنت افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر افضل ہے؟ بھائی بولو، جسم اطہر سب سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی کی روح کے لیے کہاں ٹھہرایا جائے اس افضل ترین روح کو؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر عرش پر ٹھہرایا جائے تو عرش سے حضور کا جسم افضل، اگر علیین میں ٹھہرایا جائے تو علیین سے کس کا جسم افضل، اگر جنت میں ٹھہرایا جائے تو بھائی جنت افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر افضل ہے؟ چونکہ اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اسی لیے ان علماء نے یہ استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ بھی حضور کے جسم کے اندر ہی ہے، چونکہ اس جسم سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی اور افضل جگہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے جسم تو نکمے ہیں، ہماری نیک لوگوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ علیین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے یہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح جسم مبارک میں ہو یا وہاں سے متوجہ کر دیا ہو،
اسی کو صحیح حدیث میں رجوع کہا گیا ہے. اسی کو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو میری روح کو میری طرف کیا کر دیا جاتا ہے. بھائی سمجھ گئے میری بات؟ تو کتنے مقام ہو گئے درود و سلام پڑھنے کے؟ 2 ہو گئے. نمبر 1 اذان کے، نمبر 2 جمعہ کے دن. تیسرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مقام کیا بیان کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. ابی بن کعب رضی بڑے 15-20 صحابہ میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیا اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں آپ کا حصہ کتنا رکھوں؟ کیسا عجیب سوال کیا. اور پوری حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں. لیکن اللہ کے حبیب میں جب اللہ سے دعا مانگوں تو اپنی دعا میں آپ کا حصہ کتنا رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا رکھنا ہے رکھ لو. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میں اپنی دعا میں آپ کا تیسرا حصہ رکھ لوں؟ یعنی اگر میری 15 منٹ کی دعا ہے تو 5 منٹ درود اور 10 منٹ کیا؟ بھائی سمجھ رہے میری بات؟ اپنی دعا میں آپ کا تیسرا حصہ رکھ لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تو چاہے، ہاں اگر اضافہ کر دے گا تو بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول آدھا کر دوں؟ اگر میری 20 منٹ کی دعا ہے 10 منٹ حضور پر درود و سلام اور 10 منٹ کیا؟ حضور نے فرمایا جیسا تو چاہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اضافہ کر دے گا تو بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول ایسا کر لوں کہ پوری دعا میں 2/3 آپ کے لیے آپ کا حصہ اور 1 میرا. یعنی اگر میں نے آدھے گھنٹے کی دعا مانگی ہے تو 20 منٹ دعا میں کس پر درود و سلام؟ نبی کریم پر. اور اپنی دعا کتنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تو چاہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کر دے گا تیرے لیے بہتر ہے. اچھا حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول اب تو ایک ہی شک بچ گیا ہے، کیا میں اپنی دعا کا سارا حصہ آپ کے لیے کر دوں؟ اب آگے سوال پیدا ہونا تھا میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی، حضرت ابی بن کعب کے دل میں بھی، اے اللہ کے رسول اگر ہماری ساری دعا آپ کے لیے پھر ہم اپنے لیے کم مانگیں گے؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول میں پھر اپنی ساری دعا آپ کے لیے ہی کر دوں؟ یعنی میں دعا میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، اپنے لیے کچھ مانگوں ہی نہ؟ حضور نے فرمایا جیسے تو چاہے، لیکن اللہ کے نبی بھی سمجھتے تھے، کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، سمجھ گئے کہ اب سوال پیدا ہونا پھر اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا بچا؟ فرمایا اے ابی اگر اپنی ساری دعا مکمل کی مکمل میرے لیے کر دے گا، یعنی ساری دعا صرف تو درود ہی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تجھے تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے. یعنی سوال کا جواب دے دیا، اگر ساری دعا میرے اوپر درود میں لگانی ہے تو جناب پھر تمہارے اوپر نہ کوئی پریشانی نہ مصیبت، اور تمہیں دعا کی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت نہیں. اور بھائی میرے بات سنو، سارے متوجہ ہو جانا ذرا. ہم دعا کا جب یہ دیکھیں نا کہ دعائیں اپنے الفاظ و کلمات اللہ کو بہت کہہ لیے، بھائی توجہ کرنا، اللہ میری زبان کو پھسلائے نہ، صحیح بات کہلوائے. جب یہ دیکھو کہ میں اس حاجت کو مانگنے کے لیے جیسے جیسے لجاجت الفاظ و کلمات جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ میں اللہ کو کہہ کر بے بس ہو گیا ہوں، تو وہاں ایک کام کرو، پھر مکمل دعا کو درود کے لیے وقف کر دو. اے اللہ اب میرے پاس کوئی لفظ نہیں رہا، اب ہاتھ اٹھا کے بس درود ہی پڑھتے جاؤ. کیا کرتے جاؤ؟
درود کی زبان کو وہ اللہ تعالیٰ خود سمجھ لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ خوب سمجھ لیں گے۔ تو بھائی کتنے موقع ہو گئے؟ میں نے کتنے عرض کرنے؟ پیچھے رہ گئے 9۔ نمبر 1 میں بار بار دہراؤں گا تاکہ سب کو یاد ہو جائیں۔ درود و سلام پڑھنے کا ایک موقع اذان کے بعد، دوسرا موقع جمعہ کا دن اور جمعے کی رات، تیسرا موقع جب دعا حضور نے فرمایا تم کیا کرو میرے لیے، اور بھائی چوتھا موقع جو ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارے سامنے میرا ذکر آئے راغم انف، اللہ نے فرمایا وہ ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی ذلیل ہو جائے، وہ بندہ مٹی میں مل جائے، اس کی عزت نہ رہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ مجھ پر درود و، اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تیسرا موقع یہ ہے، چوتھا موقع یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو بھائی فوراً کیا کیا جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی درود پڑھ لیا جائے۔ بھائی کتنے موقع ہو گئے؟ 5واں موقع بڑا اہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہاری جتنی مجلسیں ہیں، تمہاری جتنی میٹنگیں ہیں، تمہاری جتنی کانفرنسیں ہیں، تمہاری جتنی اٹھک بیٹھک ہے، جہاں یار دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہاری جتنی بھی مجلسیں ہیں، کل قیامت والے دن یہ ساری مجلسیں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گی، تمہارے لیے مصیبت بنے گی۔ ہاں وہ مجلس جس مجلس میں تم نے اللہ کو یاد کیا ہوگا اور مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا، مجھ پر کیا کیا ہوگا؟ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ 5واں موقع ہے کہ تمہاری کوئی محفل و مجلس ایسی نہ ہو جس میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ علماء اس ارشاد سے سمجھے ہیں کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی پر درود پڑھ لیا جائے یا اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اس مجلس میں کہیں زبان پھسل گئی، غلط بیانی ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکت سے اللہ کم سے کم اس مجلس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ بھائی کتنے موقع ہو گئے؟ اور بھائی چھٹا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان تحریر میں میرا نام لکھے، کیا کرے؟ تحریر میں میرا نام لکھے، وہ بھی میرے اوپر درود و سلام پڑھے، میرے نام کے ساتھ لکھے، درود و سلام لکھے۔ یہ دلیل ہے، اس کی دلیل وہی پیچھے والی حدیث ہے، جب تحریر میں اللہ کے نبی کا ذکر آئے گا تو بھائی وہ بھی کس کا ذکر ہے؟ تو تحریر میں کیا کرو؟ پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی چھٹا موقع یہ ہے جہاں بھی ہم لکھیں، جہاں بھی ہم کوئی تحریر لکھیں، وہاں فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا کرنا؟ پورا درود و سلام۔ ابن ابی الدائم ایک محدث ہے، بھائی یہ بات سنو، ابن ابی الدائم ایک محدث ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ احادیث رسول اللہ کاغذ پر لکھ رہا تھا، کتاب لکھ رہے تھے کوئی حدیث کی، کہنے لگے لکھتے لکھتے میری عادت تھی میں صرف لکھتا تھا السلام علیہ، الصلاۃ علیہ یا صلی اللہ علیہ۔ بھائی درود آ گیا کہ نہیں؟ کیا چھوڑا؟ صلی اللہ علیہ کے آگے چھوٹ کے آ گیا وسلم، درود تو آ گیا نا۔ کہنے لگے میں نے تحریر لکھی، وہاں لکھا صلی اللہ علیہ۔ کہنے لگا میں سو گیا، میں خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہ میری تحریر اٹھائی، میری آنکھ کھلی۔ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور لکھ بھی کیا رہے تھے؟ بھائی بولو، حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے۔
کہنے لگے اللہ کے نبی نے جب جگہ جگہ دیکھا نا کہ صلی اللہ علیہ، صرف کیا چھوٹا ہوا ہے؟ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن ابی دائم، اے ابن ابی دائم، تو نے اپنی 40 نیکیوں میں کمی کر لی. کتنی نیکیوں میں؟ 40 نیکیوں میں کمی کر لی. پھر انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضور نے انگلیوں پر مجھے سمجھایا، کہا وسلم کی واو کے 10، سین کے، لام کے اور میم کے کتنے ہو گئے؟ تو نے اپنی 40 نیکیاں کم کر لی. اب آپ اندازہ کر لو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے الفاظ کتنے؟ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں لگاؤ تو نیکیاں کہاں جاتی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے بعد درود کیا کرنا؟ صاد کا اشارہ نہ دینا، سلام نہ لکھنا، پورا کیا لکھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کتنے موقع ہو گئے؟ 6. نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج پر آؤ، عمرے پر آؤ، بیت اللہ کا طواف کرو اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دو، ملتزم پر دعا مانگو. اس کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کے لیے جاؤ تو صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہو. کیا کہو؟ 7 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھو. مجھ پر کیا کرو؟ درود و سلام پڑھو. مجھ پر درود و سلام پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہارے حج اور عمرے کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. خود میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں جب پہلی مرتبہ گیا میں صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا. یہ بات میرے علم میں نہیں تھی. میں نے ایک یمن کے بہت بڑے محدث تھے، وہ سعی کر رہے تھے، وہ درود پڑھ رہے تھے. مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا یار یہ تو درود کا موقع نہیں ہے. میں نے صفا مروہ کی سعی کی، موبائل میں میرے پاس کتابیں تھیں. میں نے کہا یار یہ اتنے بڑے محدث ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے، لگتا ہے یہاں میری جہالت ہے کوئی. میں نے جب وہ کتابیں کھنگالی تو حدیث مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کرو؟ میرے اوپر درود و سلام پڑھو. اور علماء نے فرمایا جو صفا پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ صفا مروہ کی ساری دعاؤں کو کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. بھائی کتنے موقع ہو گئے؟ 7 ہو گئے. نمبر 8واں موقع یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو. کہاں حاضر ہو؟ موطا مالک میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آتے تو کیا کرتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے، خاموشی کے ساتھ پڑھتے. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم موبائل نکالیں گے، پاکستان کال ملائیں گے. میں نہیں سمجھ سکا اللہ کا نیٹ ورک تو ہماری دعا و درود پہنچا نہ سکے. کہیں گے جی یا میں نے ویڈیو کال کریں گے روزہ کے سامنے یا بیت اللہ کے سامنے، مانگ لو جی جڑی دعا منگنی ہے. واہ واہ واہ، یہ آپ کے دعا آپ کے موبائل کے ذریعے قبولیت ہوگی. سعودی حکومت نے وہاں پابندی لگائی ہے اگر میرا بس ہونا تو اس پر سزا رکھ دی جائے. بدترین توہین ہے بیت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی کہ وہاں جا کے بندہ موبائل کی طرف متوجہ ہو، وہاں ویڈیو بناتا پھرے، وہاں کیا کرتا پھرے. رسول اللہ حضرت صحابہ اکرام جب آتے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جس وقت، چونکہ وقت پورا ہو گیا، 1-2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی طرح حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھی. جب تک زندہ رہی درمیان میں پردہ لٹکا لیا، روضہ رسول پر چادر صرف، اور ادھر حضرت عائشہ رہتی. جس نے زیارت کرنی ہوتی اماں جی سے درخواست کرتے، اماں جی اندر بلا کے پردہ ہٹا کے قبر کی کیا کر دیتی؟ زیارت کروا دیتی. اسی طرح چلتا آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں
اس قبر کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو۔ جب سادہ قبر تھی، اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام جب سلام کرنے آتے تھے تو کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی کے حجرے کا دروازہ ٹھیک کرنے آیا۔ بھائی غلط کام کرنے تو نہیں آیا، کیا کرنے آیا؟ وہ دروازہ ٹھک 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 ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے آواز سن لی، کوڑا لے کے آئے، حضرت عمر نے اس کو مارا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مارتے مارتے مدینہ سے باہر چھوڑ کر آئے۔ کہا نالائق آدمی، تجھے نہیں پتا تیری ٹھک ٹھک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی؟ کیا ہو رہی ہے؟ اتنا ادب ہے۔ بھائیوں میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں، ہم جو درود پڑھتے ہیں کس تک پہنچایا جاتا ہے؟ بولو بھائی۔ تو ہمارے یہاں ربیع الاول میں یہ جو چیخنے چلانے کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ ادب کے مطابق ہے؟ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبہ کو سوچ کر درود پڑھو، بندے کی جان نکل جاتی، جسم پر جرجریاں آ جاتی۔ میں دیکھتا ہوں اتنا منہ کھولتے ہیں، اوپر سے پیسے برسا رہے ہیں، چل سو چلو۔ وہ کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وقت پورا ہو گیا، میں وقت کا پابند ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جب حج پر تشریف لے گئے، دور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھتے، بس درود آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہتے، روتے رہتے، وہیں سے اٹھ کر آ گئے۔ آخری دن جب آیا نا، خادموں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا آپ نے؟ آپ تو مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور رو کے درود پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی آنسوں سے داڑھی بھری ہوتی ہے، تو آپ نے روزے پر جا کے درود نہیں پڑھنا، آپ یہاں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جب جواب دینے لگے تو ہچکی بند گئی۔ خادموں سے کہا بھائی وہاں جانے کی جرت نہیں ہو رہی، وہاں جانے کی جرت نہیں ہو رہی۔ عامر بن واس فاتح مصر، مکہ کا سردار، چھوٹا موٹا بندہ نہیں، مکے کا چودھری، جس وقت صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ گئے، مکہ والوں نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے عمرو بن عاص کو بھیجا۔ نجاشی سے مکہ والوں کی طرف سے مذاکرات کس نے کیے؟ اتنا بڑا چودھری، اتنا بڑا نواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹے نے پوچھا ابا جی حضور کا حلیہ تو تھوڑا بیان کریں۔ کہا بیٹا میں کیا حلیہ بیان کروں، میں جنگوں میں شریک رہا، میں حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے بیعت کی ہے، لیکن بیٹا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ پوچھا ابا جی کیوں، آپ تو ساتھی ہیں ان کے؟ کہنے لگے وہ ٹھیک ہے، لیکن میری کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میں نظر بھر کے چہرہ انور کو دیکھ لوں۔ میری حضور کا رعب اور دبدبہ میرے اوپر ایسے تھا، میری جرت نہیں ہوئی، بس میں نے اچڑتی ہوئی نگاہ سے حضور کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے میں نے یوں ٹک ٹکی باندھ کے غور کر کے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں آپ کو حلیہ بتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام پڑھیں، بھائی جسم کے رونقڑے کھڑے ہو جائیں عظمت کی وجہ سے، بندوں کے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ یہ کچھ بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ درود کے بارے میں کچھ مزید باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح